السلام علیکم دوستو، مدینے میں اللہ کا ایک کرشمہ ظاہر ہوا، پھر لوگوں نے دیکھ کر کیا کہا، اس بارے میں آج کی اس ویڈیو میں پوری تفصیل بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جو کہ بڑا ہی پرہیزگار تھا اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اس کی خوبصورتی کی مثال ایسی تھی کہ اس کی مثال عرب میں کوئی نہیں۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو ایسے وقت میں وہ سب سے پہلے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک کے پاس گیا اور وہاں پہنچنے کے بعد اپنی دل آزاری کی اور خوب رویا، یعنی وہ اس قدر پیارے آقا سے محبت کرتا تھا جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ وہ مسافر جب مدینہ منورہ آیا تو یہاں سے اس کو جانے کا ذرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسے وقت میں اس نے مدینہ منورہ میں رہنے کا ارادہ کر لیا اور پھر وہ مدینہ منورہ میں ہی رہنے لگا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی عبادت کو دیکھتے، اس کی محبت کو دیکھتے تو بڑے تعجب ہوتے۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے پاس گئے اور جا کر یہ بات کہنے لگے کہ جس طریقے سے تم عبادت کرتے ہو میں بہت ہی زیادہ اس چیز کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مسافر ہو اور ایسے وقت میں کسی بھی چیز کی ضرورت پیش آئے تو تم مجھے ضرور بتانا۔ دوستو، وہ شخص کہنے لگا کہ جس خدا کو تم مانتے ہو اس خدا کو میں بھی مانتا ہوں اور وہی ذات دینے والی ہے اور تم بھی اسی کے محتاج ہو، میں تم سے کیوں مانگوں؟ ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی عبادت سے بڑے متاثر تھے۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد حج کا زمانہ آ گیا۔ ایسے وقت میں مدینے والے وہ سبھی کے سبھی حج کی ادائیگی کرنے کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہونے والے تھے اور انہی میں سے یہ شخص بھی تیار ہو گیا اور یہ بھی قافلے والوں کے ساتھ ہو گیا۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو دیکھا کہ وہ شخص حج کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے تو ایسے وقت میں قافلے والوں کے پاس آئے اور آ کر یہ بات کہنے لگے، یہ شخص بڑا ہی نیک اور پرہیزگار ہے، تم سبھی قافلے والے اس کی حفاظت کرنا۔ یہ بات سننے کے بعد قافلے والے اس کے اوپر راضی ہو گئے، کیونکہ قافلے والے بھی اس بات کو مانتے تھے کہ یہ جو شخص تھا بڑا ہی پرہیزگار شخص تھا اور بڑا ہی نیک ہے اور اس کے من میں کوئی لالچ نہیں ہے۔ ایسے وقت میں وہ شخص قافلے والوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ابھی منزل کی طرف رواں دواں تھے اور کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اسی قافلے والوں میں سے ایک عورت بھی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اس عورت کی نظر اس شخص پر پڑنے لگی اور دھیرے دھیرے وہ عورت اس شخص کے خوبصورتی کے قائل ہونے لگے۔ اور ایسے وقت میں جب بھی قافلہ کہیں پر بھی رک جاتا تو وہ قافلے والوں کے ساتھ اپنا خیمہ نہیں لگاتی، یعنی اسی شخص کے قریب اپنا خیمہ لگاتی اور وہ شخص جہاں بھی رکتا ایسے وقت میں وہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگتا اور اسی چیز کا بہانہ بنا کے وہ عورت اس شخص کے قریب جا کے بیٹھ جاتی اور اس کی قرأت کو سننے لگتی۔ دوستو، دھیرے دھیرے وہ عورت بہت زیادہ اس شخص کے قریب آنے لگی اور جب اس عورت سے برداشت نہیں ہوا تو فوراً ہی اس شخص سے یہ بات کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کا ارادہ کرتی ہوں اور اگر تم نے اس چیز سے انکار کر دیا تو ایسے وقت میں تمہارے اوپر میں غلط الزام لگا دوں گی اور تمہیں پھنسا دوں گی اور ویسے بھی لوگ عورتوں کی باتوں پر
جلد یقین کر لیتے ہیں۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ شخص فوراً ہی یہ بات بولنے لگا کہ اللہ کا خوف کرو، کس طرح کی تم باتیں کر رہی ہو؟ ابھی یہ حج کی ادائیگی کے لیے تم جا رہی ہو اور ایسے وقت میں تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں تو شرم آنی چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ تم ان سب چیزوں سے باز آ جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری حج کو قبول کر لے۔ لیکن دوستو، وہ عورت کسی بھی حد تک ماننے کو تیار نہیں تھی، اور وہ ایسے وقت میں جب اس شخص نے گناہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس عورت کو بہت ہی زیادہ غصہ آ گیا، اور جب یہ شخص سونے کے لیے چلا گیا تو ایسے وقت میں وہ عورت ایک اشرفی کی تھیلی لے کر آئی اور اسی شخص کے سامان کے ساتھ تھیلی میں جا کر رکھ دیا اور چپ چاپ اپنی جگہ پر لوٹ آئی۔ جب صبح کا وقت ہوا تو ایسے وقت میں وہ عورت شور مچانے لگی اور یہ بات کہنے لگی کہ میرے پاس کچھ سونے کی اشرفیاں تھی جو کہ میں نے حج کی ادائیگی کے لیے رکھی تھی، اور میرے پاس صرف اتنا ہی تھا، اب میں کیا کروں گی؟ اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد سارے قافلے والے بڑے حیران ہوئے اور فوراً ہی یہ بات کہنے لگے کہ اگر کسی قافلے والے نے لیا ہے تو ہم اس کی تلاشی لیتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں جتنے بھی قافلے والے تھے ان سبھی کی تلاشی لی گئی، لیکن کسی کے پاس بھی وہ اشرفی کی تھیلی نہیں ملی۔ دوستو، جتنے بھی قافلے والے تھے وہ اس عورت کے پاس آئے اور آ کر بولنے لگے کہ تمام جتنے بھی قافلے والے ہیں ہم نے سبھی کی تلاشی لے لی ہے، لیکن تمہاری اشرفی کی تھیلی کہیں بھی نہیں ملی۔ ایسے وقت میں صرف اور صرف ایک ہی شخص بچ جاتا ہے، لیکن وہ بہت ہی زیادہ پرہیزگار ہے۔ ایسے وقت میں ہم اس کے اوپر شک کریں تو بڑا گناہ ہوگا۔ لیکن میرے پیارے دوستو، وہ عورت یہ بات کہنے لگی کہ دنیا کے سامنے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اچھا بن کر دکھاتا ہو، لیکن کون جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ ایسے وقت میں اس کی بھی تلاشی لینی چاہیے۔ دوستو، سارے قافلے والے اسی شخص کے پاس گئے اور جا کر یہ بات کہنے لگے کہ ہم نے تمام لوگوں کی تلاشی لے لی ہے، ویسے تو ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم تمہاری تلاشی لیں، کیونکہ ہمیں تمہارے اوپر پورا یقین ہے، لیکن یہ عورت کسی بھی طریقے سے نہیں مان رہی ہے، اس لیے تمہاری تلاشی لینی پڑے گی۔ وہ جو شخص ہوتا ہے، کیونکہ اس نے تو چوری نہیں کی تھی، اس لیے وہ خوشی خوشی راضی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی قافلے والے اس شخص کے سامان میں اشرفیوں کی تلاشی لیتے ہیں، تبھی اچانک اشرفی کی تھیلی نظر آ جاتی ہے۔ وہ عورت فوراً ہی یہ بات بولتی ہے کہ دیکھا، میں نے جو کہا تھا وہی ہوا، یعنی یہ شخص اوپر سے دکھاوا کرتا ہے اور اللہ والا بنتا ہے، لیکن اصل میں یہ چور ہے اور یہ دنیا کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ ظلم کرنا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، یہ بات سننے کے بعد تمام قافلے والے اس شخص کے اوپر وار کرنے لگے اور سبھی کے سبھی نے اس کو اتنا مارا کہ وہ بہت ہی زیادہ زخمی ہو گیا، لیکن ایسے وقت میں وہ شخص خاموش رہا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا۔ لیکن جب قافلے والوں کو اس کا یقین ہو گیا کہ یہ شخص چور ہے اور یہ دنیا کے سامنے دکھاوا کرتا ہے، تو اس شخص کو زنجیروں میں باندھ دیا گیا، لیکن وہ شخص پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی تھا اور وہ خاموش رہا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا۔ اس کے بعد قافلے والے مکہ کی طرف رواں دواں ہوئے، یعنی حج کی ادائیگی کے لیے۔ لیکن تبھی وہ شخص یہ بات کہنے لگا کہ آپ لوگ بھی حج کی ادائیگی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور میرا بھی یہی ارادہ تھا کہ میں بھی حج کرنے کے لیے جاؤں، اس لیے آپ لوگ میری زنجیروں کو کھول دیجئے اور میں حج کی ادائیگی کرنے کے بعد دوبارہ آپ جہاں بولیں گے وہاں لوٹ کر آ جاؤں گا، میں کہیں نہیں بھاگوں گا۔ لیکن قافلے والے اس بات پر کسی حد تک راضی ہونے کو تیار نہیں تھے،
اور ان میں سے کچھ لوگ تھے جو یہ بات کہنے لگے کہ تمہاری زنجیر کھولنے کے بعد تم حج کا بہانہ بنا کے یہاں سے فرار ہو جاؤ اور تم دوبارہ لوٹ کر نہ آؤ۔ لیکن کچھ لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہاں، یہ شخص حج کی ادائیگی کرنے کے لیے آیا تھا، اس لیے اس شخص کو ایک موقع دینا چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ وہ واپس لوٹ کر آ جائے۔ تو دوستو، جب سارے قافلے والے ایک دوسرے سے بات کرنے لگے تو اس وقت انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اس شخص کو ایک موقع دینا چاہیے۔ اس کے بعد اس شخص کی زنجیر کو کھول دیا گیا اور اس سے یہ بات کہہ دی گئی کہ فلاں جگہ پر تم ہمیں آ کے ملنا، اگر تم لوٹ کر نہیں آئے تب بھی ہم جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے تمہاری شکایت کریں گے کہ تمہارے اوپر بڑا بھروسہ کیا تھا لیکن تم نے اس کے بھروسے کو توڑ دیا۔ لیکن دوستو، وہ شخص چپ چاپ حج کی ادائیگی کرنے چلا گیا۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، ایسے وقت میں تو میری حفاظت فرما۔ تو پیارے دوستو، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب دل سے کوئی بات نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے۔ پھر آپ سبھی کو بتا دوں کہ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور فوراً ہی اس کی دعا قبول ہو گئی اور فوراً ہی وہ شخص جو تھا حج کی ادائیگی کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اسے لوٹنے کے لیے کہا گیا تھا۔ جب لوگوں نے اس شخص کو دیکھا تو وہ بہت ہی زیادہ حیران ہوئے اور یہ بات کہنے لگے کہ ایسے وقت میں تو لوگ یہاں سے بھاگ جایا کرتے ہیں، کبھی لوٹ کر نہیں آتے، لیکن تم نے ہمارے بھروسے کو جیت لیا ہے اور اس بات سے ہم بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور اس لیے ہم تم کو زنجیروں میں نہیں باندھیں گے۔ پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں کہ قافلہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ تبھی اس عورت کے پاس جتنی مال و دولت تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی تھی اور مدینہ منورہ پہنچنے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ مال کی ضرورت تھی۔ اور جب اس نے قافلے والوں سے بتایا تو قافلے والوں کے پاس بھی بہت ہی کم مال و دولت تھی، تو اس چیز کو لے کر وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگی کہ میں مدینہ منورہ کیسے پہنچوں گی۔ تو اس وقت اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ جب کسی جگہ پر قافلہ رکے گا تو اسی وقت کسی گاؤں کے اندر جا کر میں مدد مانگوں گی، ہو سکتا ہے کہ کوئی میری مدد کر دے۔ دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں کہ سفر کے دوران ایک جگہ پر قافلہ رکا اور اس وقت موقع پاتے ہی وہ عورت ایک گاؤں پہنچ گئی اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ لوگوں سے مدد مانگنے لگی، لیکن کوئی بھی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس وقت ایک شخص نظر آیا اور وہ یہ بات کہنے لگا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے کچھ چاہیے۔ تو وہ عورت یہ بات کہنے لگی کہ اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں تمہارے پاس کیوں مانگنے کے لیے آتی۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ شخص یہ بات کہنے لگا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، بدلے میں مجھے کچھ نہ کچھ ضرور چاہیے۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ عورت کہنے لگی کہ میں تمہارے حق میں دعا کروں گی اور انشاءاللہ اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ تو یہ بات سنتے ہی وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے اجر دے گا وہ تو قیامت کے دن دے گا، لیکن مجھے کچھ حصہ آج اور ابھی چاہیے۔ تو عورت بولنے لگی کہ بھلا تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے بہت ہی زیادہ مال کی ضرورت ہے تو وہ فوراً اس بات کے اوپر راضی ہو گئی اور پھر اس عورت نے اس شخص کے ساتھ گناہ کیا اور بدلے میں اس شخص نے اسے اجرت کے طور پر مال دیا اور اسے روانہ کر دیا۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ یہ عورت اپنے قافلے والوں کے ساتھ رواں دواں ہو گئی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ عورت
ایک جگہ پر اکیلی بیٹھی تھی۔ تبھی اس کے پاس ایک فقیر آیا اور آ کر یہ بات کہنے لگا کہ کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ تم ماں بننے والی ہو؟ تو وہ عورت یہ سن کر بہت ہی زیادہ حیران ہوئی اور پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فوراً وہ فقیر کہنے لگا کہ فلاں شخص کے ساتھ تم نے گناہ کیا تھا اور یہ اس کی اولاد ہے۔ تو وہ عورت بہت زیادہ پریشان ہونے لگی۔ تو فوراً ہی وہ فقیر کہنے لگا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شخص جس پر تم نے چوری کا الزام لگایا تھا اس کے اوپر بھی یہ الزام لگا دو، اس سے تم بچ جاؤ گی۔ دوستو، یہ بات سننے کے بعد وہ عورت بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ قافلے میں جانے کے بعد زور زور سے چلانے لگتی ہے اور یہ بات کہنے لگتی ہے کہ یہ جو شخص ہے جو نیک بننے کا دعویٰ کرتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے، زبردستی کی ہے، جس کی وجہ سے آج میں ماں بننے والی ہوں۔ میں نے یہ بات اس لیے ظاہر نہیں کی تھی کیونکہ مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، لیکن آج مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں، اس لیے آج مجھ سے یہ بات چھپی نہیں اور میں نے قافلے والوں کو بتا دی۔ تو یہ بات سننے کے بعد قافلے والے فوراً ہی بہت زیادہ غصہ ہو گئے اور فوراً غصے میں آنے کے بعد اس شخص کے اوپر غصہ اتارنے لگے۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ وہ شخص پہلے ہی بہت زیادہ زخمی تھا، لیکن جب دوسری مرتبہ اس کے اوپر وار کیا تو وہ اور زیادہ زخمی ہو گیا، لیکن اس وقت بھی وہ شخص خاموش رہا اور کچھ بھی نہیں بولا کیونکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین تھا۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ قافلے والے دل ہی دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کتنی عزت کرتے تھے، اتنا اس کو نیک سمجھتے تھے، لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ غلط انسان نکلا۔ اگر اس کے بارے میں معلوم ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بہت ہی زیادہ ٹوٹ جائے گا اور ضرور اسے کوئی بڑا سزا سنائیں گے۔ تو دوستو، جب یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی گئی۔ اس عورت کے اشرفیوں کو چرا لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ زبردستی اس عورت کے ساتھ غلط کام بھی کیا ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا جلال آیا اور یہ بات کہنے لگے کہ میں تمہیں تو بہت ہی زیادہ نیک انسان مانتا تھا، اچھا انسان مانتا تھا، لیکن تو اندر سے کچھ اور ہے اور باہر سے کچھ اور، اسی وجہ سے تمہارے لیے کڑی سے کڑی سزا سنائی جائے گی۔ تو دوستو، ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی فیصلہ ہی کرنے والے تھے کہ تبھی وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اور آ کر یہ بات کہنے لگے کہ یہ جو عورت ہے جو یہ بات کہتی ہے وہ ساری کی ساری باتیں جھوٹ بول رہی ہے، یعنی یہ شخص نیک ہے اور اس نے اس عورت کی کوئی اشرفیاں نہیں چرائی تھی اور نہ ہی اس عورت کے ساتھ زنا کیا تھا۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ عورت کہنے لگی کہ یہ بات آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ پورے قافلے والوں نے اس چیز کو دیکھا ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ اگر تو نے ذرا بھی جھوٹ بولا تو اس کا بڑا ہی برا انجام تجھے دیکھنے کو ملے گا۔ تو مجھے یہ بات بتا کہ فلاں جگہ پر تو نے اس شخص سے یہ بات نہیں کی تھی کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتی ہوں، تو اس شخص نے منع کر دیا تھا۔ تو وہ عورت ڈر کے مارے بہت زیادہ کانپنے لگی اور فوراً ہی یہ بات کہنے لگی کہ ہاں میں نے یہ بات کہی تھی۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ جب اس شخص نے گناہ کرنے سے منع کر دیا تو نے اس کو دھمکی دی تھی یا نہیں دی تھی کہ میں تجھے بدنام کر دوں گی؟ تو وہ عورت ڈر اور خوف کی وجہ سے سچ سچ بتانے لگی اور یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پورا واقعہ سنا دیا۔ تو دوستو، وہ عورت ہر بات کے اوپر راضی ہو گئی اور اس نے اپنی غلطی کو مان لیا
لیکن باقی جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ شخص غلط ہے، لیکن اصل میں یہ عورت ہی غلط ہے، اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فلاں قبرستان میں اسے لے کے جاؤ اور وہاں پر گڈھا کھودنے کے بعد اس کے جسم کا آدھا حصہ گڈھے کے اندر رکھ دو اور آدھا حصہ گڈھے کے باہر رکھ دو اور اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال دو۔ تو دوستو ویسا ہی کیا گیا۔ اس کے بعد وہ عورت ہلاک ہو گئی، لیکن باقی صحابہ کرام جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے وہ کہنے لگے کہ آپ کو یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی، یہ پورا واقعہ ہو بہو کیسے بتا دیا؟ تو اس بات کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اللہ نے میری نظروں کے سامنے پورا واقعہ پیش کر دیا تاکہ یہ جو بے قصور ہے یہ کسی بھی طریقے سے رسوا نہ ہو جائے۔ اللہ اس بے قصور سے راضی ہے۔ تو دوستو اسی حوالے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ سے سچے من سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کبھی دعا کی قبولیت میں دیری کر کے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی آزمائش بھی کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ میں فرعون کو تہس نہس کر دوں گا، لیکن اللہ نے وہ وعدہ 20 سال بعد پورا کیا اور فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو کر مار دیا، اور ابھی اس کی باڈی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ دوستو غور کرنے کی بات ہے کہ جب نبی پاک کے صحابہ کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سارا واقعہ لا کر رکھ دیا، تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا؟ دوستو آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔